Hello, my beautiful viewers. I hope you are doing well with all blessings of Allah. تو آج میں آپ سے جس ٹاپک پر بات کروں گی وہ ہے بایولوجیکل کلاک. اس سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بتا دوں، آج بہت تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے. تو میں اس وقت میں اپنے گھر کی اسٹڈی روم میں ہوں. تو زیادہ تر میں اپنی ویڈیو اسٹڈی میں ہی بناتی ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے اس بات کا. تو اس میں ریڈ کلر کے کرٹنز لگے ہوئے اور اس میں سے دھوپ اتنی تیزی کے ساتھ پھر بھی آ رہی ہے نا کہ وہ لائٹ کا کوئی چکر ہے. تو آپ نے میری طرف غور سے نہیں دیکھنا، آپ نے صرف باتیں سننی ہیں. تو بات آپ سے میں نے کرنی تھی بایولوجیکل کلاک کے بارے میں، جو کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا ڈے اینڈ نائٹ ریدم کی بات ہوتی ہے، بایولوجیکل کلاک کی بات ہوتی ہے. بایولوجیکل کلاک کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ روشنی میں جو ہے وہ کام کیے جاتے ہیں اور اندھیرے میں سویا جاتا ہے. یعنی دن کا جو عرصہ ہوتا ہے وہ کام کرنے میں گزارا جائے، اس میں سارے جسمانی طور پر جو کام ہوتے ہیں اور ذہنی طور پر جو کام ہوتے ہیں وہ کیے جائیں، اور رات کو جو ہے آپ کے مائنڈ کو ریسٹ ملنا چاہیے تاکہ جو آپ نے اپنے انرجی خرچ کی ہے وہ ریسٹور ہو. یعنی کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم موبائل کو یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد موبائل کو چارجنگ پہ لگا دیتے ہیں، تو ہمارے بھی مائنڈ اور باڈی کی چارجنگ ہوتی ہے نائٹ آورز میں. تو کیا ہوتا ہے جب یہ بایولوجیکل کلاک جو ہے اس میں بیلنس نہ ہو؟ بہت سارے لوگوں نے یہ اپنی عادت بنا لی ہے کہ رات کو دیر تک جاگنا ہے، صبح کو دیر تک سونا ہے، یا اگر صبح اٹھ بھی جانا ہے تو بستر میں بہت دیر تک لیٹے رہنا ہے، یا دن کے جس حصے میں ان کو وقت ملے بستر میں لیٹ جانا ہے، آرام کرنا ہے، پھر رات کو جو ہے وہ کام کرنا ہے. بیلنس نہیں رہتا. اور اس کے پھر کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں، اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں کہ آپ فزیکلی اتنے فریش نہیں نظر آتے، آپ مینٹلی اتنے فریش نہیں ہوتے، آپ کی کنسنٹریشن میں پرابلم آتی ہے. ہو سکتا ہے آپ رات کو اگر جا کر پڑھنے والے اسٹوڈنٹس میں سے ہیں تو اور کچھ بیہیویئر جو پرابلمز جو ہیں نا وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے بہت سارے ایک آپ کو پتہ ہے کہ میں ریسرچ بیسڈ ہمیشہ بات کرتی ہوں. تو یہ بھی یورپین ریسرچ ہوئی کہ جو لوگ رات کو اسٹڈی کرتے ہیں یا رات کو جو ہے وہ غور و خوض والا کام زیادہ کرتے ہیں، وہ تھوڑے سے اینٹی سوشل پرسنالٹیز بھی بنتے جاتے ہیں. ان میں یہ چیز بڑی صاف نظر آتی ہے. وہ جواب دہی سے بہت گھبراتے ہیں. ان سے اگر کوئی کویشچن پوچھے یا ان سے جواب دہی طلب کرے تو ان کو دوسرے لوگوں کی نسبت جلدی غصہ آ جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ وہ ان میں چیزوں کو ایوائڈ کرنے کا بیہیویئر بھی آتا جاتا ہے. وہ شاید یہ ہے کہ ان میں یہ تھوڑا انٹریکشن لوگوں کے ساتھ کم ہوتا ہے. اس وجہ سے جب زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے وہ اسے ایوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چیزیں نظر آتی ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دن میں آپ کو تھکے تھکے نظر آتے ہیں. وہی جو میں نے بات کی تھی کہ وہ آپ کو اتنے فریش نظر نہیں آتے. ان کا بات چیت کرنے کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فریش نہیں ہیں. وہ ہر وقت تھکاوٹ کا اظہار کرتے رہتے ہیں. پھر بہت ساری ایسی فزیکل بیماریاں ہیں جب ان کے بارے میں ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ جو لوگ وقت پر نہیں سوتے اور جاگنے کے وقت سوتے ہیں ان کو ہائی بلڈ پریشر کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے. میں خرچہ کہنے لگی تھی نہیں، ہائی بلڈ پریشر کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے. ڈائبٹیز ان لوگوں میں جلدی آتا ہے. پھر ان کو وہ یہ جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں ہیپیٹائٹس کا ان کو زیادہ خدشہ ہوتا ہے دوسرے لوگوں کے نسبت. پھر یہ کہ اسٹریس اور جو ہوتی ہیں دوسری اعصابی بیماری، ہر وقت تھکاوٹ کا شکار رہنا، جلدی پریشان ہو جانا، اسٹریس میں آ جانا. تو یہ چیزیں اتنی ضروری ہیں، اتنا ضروری ہے کہ آپ وقت پر سوئیں، وقت پر جاگیں، اور جاگنے کے بعد آپ بستر میں نہ لیٹے رہیں، آپ فوراً اپنے دن کا آغاز شروع کر دیں. سمپل سی میں آپ کو بات بتاؤں گی. ہم یہ بات تو کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی اس کا یہ نقصان ہو جاتا ہے، یہ نقصان ہو جاتا ہے. اب تھوڑی سی جلدی سے یہ والی بات کرتے ہیں کہ بھائی کیا کیا جائے تو اس کو سیٹ کیا جا سکتا ہے. اس سے پہلے میں تھوڑی سی ایک اور بات بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں بہت ساری جابز ایسی ہوتی ہیں جو کہ رات کو کرنے والی ہوتی ہیں. جیسے ہیلتھ کیئر میں لوگ رات کو کام کرتے ہیں، سیکیورٹی، پولیس، بلکہ اب تو بہت ساری انڈسٹریز بھی اپنی پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے نائٹ شفٹ شروع کر رہی ہیں. پاکستان کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے
یورپ کی میں بات کروں گی، یہاں پر جو لوگ نائٹ میں کام کرتے ہیں ان کو ڈبل پیمنٹ کی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ ہیلتھ کیئر ہو، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے کسی بھی انڈسٹری میں ہو. یہ ان کے لا میں ہے کہ جو لوگ رات کو کام کرتے ہیں، جو نائٹ آورز میں کام کرتے ہیں، ان کو پیمنٹ ڈبل کی جاتی ہے. اور یہ بات کیوں ہے؟ کیونکہ فزیکل اور ایموشنل جو ہے نقصان دہ ہوتی ہیں یہ باتیں، اور اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ان حکومتوں نے ڈبل پیمنٹ کا لا جو ہے وہ نافذ کیا ہوا ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا نقصان دہ ہے رات کو جاگنا، ورنہ کبھی بھی اس طرح کے لاز نہ بنتے. تو چونکہ وہ میڈیکلی پروو ہو چکا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے، نفسیاتی طور پر پروو ہو چکا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر یہ نقصان دہ نہ ہوتا تو کبھی بھی نائٹ شفٹ میں زیادہ پیمنٹ نہ کی جاتی. اس کے علاوہ یہ بھی بات ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم این ایوننگ پرسن، آئی ایم اے نائٹ پرسن، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں آئی ایم اے مارننگ پرسن. یہ لوگوں کا بنایا ہوا ایک مفروضہ ہے کہ آئی ایم اے مارننگ پرسن اور آئی ایم این ایوننگ پرسن. جب آپ سارا دن سوتے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ نے کام بھی تو کرنا ہے، تو وہ پھر ایوننگ میں وہ کام کرتے ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ آئی ایم اے مارننگ پرسن، وہ مارننگ کے وقت زیادہ فریش ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے رات جو ہے وہ بڑے آرام کر کے گزاری ہوئی ہوتی ہے. پھر سائنٹیفکلی یہ بھی پروو ہوا ہے کہ اگر دن کے وقت آپ چاہے جتنا بھی اندھیرا کر لیں، جتنا بھی جو کچھ بھی کر لیں، آپ جب سوتے ہیں آپ کا مائنڈ کبھی بھی اتنا فریش نہیں ہوتا. یہ رات کی نیند میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنی برکت رکھی ہوئی ہے. رات کو اگر آپ 3 گھنٹے بھی اچھی طرح سے سو لیں تو آپ کو اتنی فریشنس ملتی ہے، آپ کا مائنڈ اتنا فریش ہوتا ہے کہ دن کو اگر آپ 6 گھنٹے بھی سوئیں تو اتنا فریش مائنڈ آپ کا کبھی بھی نہیں ہوتا. اوکے، تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ بھائی اگر چلو یہ عادتیں بن چکی ہیں تو اب ان کو راہ راست پہ کیسے لایا جا سکتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ آپ نے آغاز اپنی ذات سے شروع کرنا ہے کہ آپ اگر آپ کا یہ بایولوجیکل کلاک خراب ہوا ہے تو آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ جلدی سو جائیں. عشاء کی نماز کے بعد نہیں، یہ بات نہیں کہتی کیونکہ سردیوں میں تو عشاء جلدی ہو جاتی ہے، لیکن گرمیوں میں عشاء کی نماز کے بعد اور سردیوں میں آپ کوشش کریں کہ 10 ساڑھے 10 بجے آپ شام کو سو جایا کریں، اور پھر صبح جو ہے آپ جلدی اٹھ جائیں. اور جب آپ اٹھ جائیں نا اس کے بعد آپ نے دوبارہ سونا نہیں ہے. کوشش کریں کہ جب آپ اٹھیں ساتھ ہی آپ اپنا بیڈ جو ہے نا وہ بنا لیا کریں، تاکہ اور یہ کہیں کہ میں نے اب دوبارہ بیڈ میں جا کے نہیں لیٹنا. اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے پلان کر لیا کریں کہ آپ نے مارننگ میں کیا کیا کام کرنے ہیں، تاکہ جب آپ سو کر اٹھیں آپ کے لیے کچھ ہو. آپ نے کافی بنائی ہے، آپ چائے بنائی ہے، جو بھی ہے، آپ نے بریک فاسٹ بنایا ہے. اس کے بعد کوئی اچھی بک ہو سکتی ہے جو آپ نے پڑھنی ہو، آپ کو شام کے وقت ٹائم نہیں ملا پڑھنے کا، اور عشاء کے بعد آپ نے یہ چوائس رکھی کہ نہیں میں یہ بک جو ہے میں صبح اٹھ کے پڑھوں گا. ٹھیک ہے، اس طرح آپ اپنی صبح کو جو ہے وہ پلان کیا کریں تاکہ آپ کو کرنے کے لیے کچھ ٹائم ہو. اگر آپ گھر میں ایسی پوزیشن پر ہیں جو جیسے آپ والدین ہیں تو آپ پھر یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی جو مارننگ ہے اس کو پلیزنٹلی پلان کیا کریں کہ بھئی آج ہم نے بریک فاسٹ اس طرح کا کرنا ہے، تاکہ آپ کے جو بچے ہیں وہ بھی اس میں ایکٹیولی شامل ہو سکیں. بہت سارے لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم رات کو جلدی سونا شروع ہو جائیں تو ہماری تو سوشل لائف ڈسٹرب ہو جائے گی. سوشل لائف آپ کی ڈسٹرب نہیں ہوگی. سوشل لائف کو آپ اپنے ویکنڈ کے لیے رکھیں، ویکنڈ کو آپ اسی طرح ایکٹیولی پلان کریں. اور بہت سارے لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ جی ویکنڈ تو تھکاوٹ اتارنے کے لیے اور یہ ہم نے سو کے اتارنا ہے تاکہ جو کسر ہے وہ پوری ہو جائے. لیکن سائنٹیفکلی اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے کہ میں سارا ویک جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے میں نے ڈٹ کے کام کیا ہے، اب اتنی تھکاوٹ ہے کہ ویکنڈ پہ میں نے اس کو کرنا ہے. نہیں، آپ اپنے 24 گھنٹے پلان کیا کریں. جو آپ نے دن کو کام کیا ہے اس کا آپ نے جو اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے آپ کی باڈی نے آنے والی رات میں. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ساری راتیں جو ہے پچھلی 6-7 راتیں آپ نے
بہت کم نیند لی ہے اور آپ ویکنڈ پہ وہ اس کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں، نہیں، یہ میڈیکلی پروو ہو چکا ہے کہ اس کی کوئی بات نہیں ہے. یہ آپ کے جسے کہتے ہیں نا، آپ کی تھاٹس میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ اس طرح آرام میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. نہیں، آپ روزانہ جو ہے وہ دن جسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے سارے دن بہت اچھی طریقے سے کام کیا ہے، آپ تھک چکے ہیں، جب آپ بستر میں لیٹیں تو ظاہر ہے سونے سے پہلے دعا مانگی جاتی ہے. اس دن کا دروازہ آپ بند کریں، اور پھر جب آپ صبح اٹھیں اللہ کا نام لے کر تو نئے دن کا دروازہ کھولیں. ٹھیک ہے؟ تو ہر دن جو ہے وہ آپ کا فریش سٹارٹ ہوگا، اور ہر ایوننگ جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کر سویا کریں گے. تو ویکنڈ پہ پلان کریں کہ ایک دن رشتہ داروں کے لیے رکھ لیں اگر آپ کو 2 چھٹیاں ہوتی ہیں تو، اور ایک دن فرینڈس کے لیے رکھ لیں، یا اگر آپ کو ایک چھٹی ہے تو آدھا دن فیملی کے لیے رکھ لیں، آدھا دن فرینڈس کے لیے رکھ لیں. اگر آپ کے فرینڈس کہتے ہیں کہ نہیں آج تو ہم نے جاگنا ہی جاگنا ہے، تو آپ بتا دیں گے دیکھو میں آپ لوگوں کے ساتھ اگر جاگوں گا یا جاگوں گی تو صبح میں نماز کے لیے نہیں اٹھ سکوں گی، یا میں کل اتنا اچھا فریش فیل نہیں کروں گی. صاف بتا دیا کریں کہ آپ کیوں آج ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے سکتے اور آپ اس کو ویکنڈ پہ پلان کرنا چاہتے ہیں فرینڈس کے ساتھ. تو اس طرح آپ کا بھی فائدہ ہوگا. بہت سارے لوگ یہ کام بھی کرتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد دوبارہ بستر میں سو گئے. یہ چیز اتنی نقصان دہ ہے، یہ آپ کی باڈی کو بہت نقصان پہنچاتی ہے. اس کے بعد آپ جب اٹھتے ہیں آپ کا دن اتنا فریش نہیں گزرتا. تو یہ کام جو آپ نے ٹھیک نہیں کرتے. آپ نے جب فجر کی نماز کے بعد آپ نے کچھ اسٹڈی کر لیا یا کوئی اور ضروری کام کر لیے، یا آپ سونے سے پہلے آپ نے پلان کیا ہوا ہے کہ یہ کام رہتے ہیں وہ کر لیں. ویکنڈ ہے تو فرام بریک فاسٹ ٹل ڈنر دن کو زبردست سا پلان کریں تاکہ آپ دن کا جو ہر حصہ ہے اس کو انجوائے کر سکیں اپنے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ. تو اس طرح آپ دیکھیں گے کہ آپ اتنے زیادہ کام کر سکیں گے اور آپ کے پاس وقت بھی کافی ہوگا، اور آپ روحانی طور پر خوش بھی زیادہ ہوں گے. اب ایک بات میں آپ کو کہوں گی، قرآن پاک میں بھی اگر آپ دیکھیں تو رات کو آرام کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے، دن کو کام کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے. اگر عبادات کا بھی ذکر آتا ہے تو عشاء کے بعد آرام کرنے کا وقت ہے، اور فجر کے وقت یا سحری کے وقت سے عبادات کا وقت شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں ہر عبادت کا وقت بھی مقرر فرمایا ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ عبادت کرتے ہی جائیں. اوکے، تو اپنے بایولوجیکل کلاک کی حفاظت کریں. یہ چیز بڑی ضروری ہے تاکہ آپ اپنی نفسیاتی صحت جو ہے اس کی بھی حفاظت کر سکیں، اپنی جسمانی صحت کی بھی حفاظت کر سکیں. بہت سارے امراض ہیں جن کے لیے دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے. جو لگتا ہے کہ ہمیں دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے، دوائیوں کی ضرورت ہے، لیکن اپنے دن کو پلان کرنے سے، اپنے بایولوجیکل کلاک کو پلان کرنے سے وہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. اوکے، سو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو جو ہے اس میں کچھ آپ لوگوں نے انفارمیشن حاصل کی ہوگی. اگر آپ کو کوئی اچھی ٹپس لگی ہوں اپنے اوپر اپلائی کریں، ان کے ریزلٹس دیکھیں اور دوسروں کو بتائیں کہ ہمیں اس سے یہ فائدہ ہوا ہے. دوسروں کے پیچھے نہ پڑ جائیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو آپ بھی یہ کام کریں. اوکے، ٹھیک ہے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے.